अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर भाई साहब, मैं हैदराबाद से डॉक्टर अब्दुल कय्यूम बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है जी कि जब हम इमाम के पीछे होते हैं तो जब इमाम को के उठने से समी अल्लाहु लिमन हमिद कहता है जी हम रब्बना लकल हम्द कहते हैं और समी अल्लाहु लिमन हमिद नहीं कहते। ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? क्योंकि इमाम के पीछे सिर्फ यही एक अल्फाज हैं समी अल्लाहु लिमन हमिद जो हम नहीं कहते, बाकी हम सब कहते हैं। तो मेहरबानी करें इसकी वजाहत करें। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेहरबानी। आमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। समाहत शेख डॉक्टर सालेह अल फौजान से यही सवाल पूछा जा रहा है, उनकी महफिल में लेकर चलता हूं आपको। वो क्या कहते हैं? أن يقول مثل الإمام تماما क्या मामूम मुक्तदी को भी इमाम की तरीके से समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहना चाहिए? سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لا، الرسول قال وإذا قال سمع الله لمن حمده، अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु शेख ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम ये कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो तुम ये कहो रब्बना लकल हम्द और रब्बना वलकल हम्द। قولوا ربنا ولك الحمد. قولوا ربنا ولك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ونحن نقول ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے ربنا ولك الحمد. إنما اختلفوا في الإمام هل يجمع بينهما أو لا. تو امام کے لیے اختلاف ہے، البتہ مقتدی کے لیے یہ اختلاف نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام تو اقتداء کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اور سمع اللہ لمن حمدہ میں فرق کیا ہے، چنانچہ ہم اس طرح کہیں گے کہ جس طرح وہ کہے گا، لیکن سمع اللہ لمن حمدہ میں امام کی طرح نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا جائے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ یہ بات اس طرح ہے کہ جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم سمع اللہ لمن حمدہ مت کہو، لیکن ربنا ولک الحمد کہو، اور اس کی دلیل حدیث کا سیاق و سباق ہے جس میں ہے کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جن اہل علم کا قول یہ ہے کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد دونوں کہیں تو اس کا قول ضعیف اور کمزور ہے۔ کسی شخص کا بھی مطلقاً قول قبول نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی کا قول مطلقاً رد کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اسے کتاب و سنت پر پیش کر کے پرکھا جائے گا۔ اگر ہم اسے کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں تو وہی کچھ پاتے ہیں جو آپ سن چکے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں سمع اللہ لمن حمدہ کے وقت ربنا ولک الحمد ہی کہنا چاہیے۔ البتہ یہاں ایک اہم بات فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمائی ہے کہ کسی بھی عالم دین کی ماما کان بڑا ہی مرکز، بڑا ہی مرتبہ کیوں نہ ہو اس شخص کا، بڑا ہی امام کیوں نہ ہو، لیکن ان کی باتوں کو قرآن و سنت پر رکھا جائے گا۔ حسنین کی نانا، حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا کی بات اگر اس بات کی مطابقت میں ہو، صداقت میں ہو، اور آپ علیہ السلام کا حکم اس پر ہو تو ہم اسے قبول کریں گے، ورنہ ہمیں اور آپ کو جو مکلف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ہے قرآن اور سنت۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مذاہب کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ہمیں ان تقلیدی ذہنیت سے نکل کر قرآن و سنت کی طرف آنا ہوگا۔ قرآن و سنت میں جب ہمیں مل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو، تو یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اگر آپ علیہ السلام نے تکبیر کے ساتھ کہا تکبیر بولو، تکبیر اگر کہتا ہے تکبیر کہو، لیکن اگر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو کیا ہم کیا کہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کہو ربنا
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين